السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں محمد نیر اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اعظم نیٹ ورک۔ میرے پیارے ساتھیو، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سورہ فاتحہ 11 بار پڑھنے کے بے حساب فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کے کچھ بہترین فائدے بتانے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس میں صرف اور صرف آپ کی بھلائی ہے۔ دھیان سے سنیں کہ آپ اس کو پڑھ کر یا سن کر کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی فضیلت بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے۔ سورہ فاتحہ آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سورہ فاتحہ قرآن شریف کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ یہ سورہ ہر نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی، کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس نماز کا پھر سے پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستو، سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، جس میں ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ پیارے دوستو، اس سورہ کو یقین کے ساتھ اگر کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ لیا جائے تو وہ بیماری بہت ہی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اس پیشنٹ کو، اس بیمار کو تندرست فرما دیتا ہے جو بیمار سورہ فاتحہ سے علاج کرتا ہے۔ مطلب کہ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ کتنا جلد شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیماری ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور غریبی دور کرنے کے لیے اور پریشانی دور کرنے کے لیے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے، تندرستی مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے۔ اور جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی تب شیطان بہت زیادہ رویا تھا۔ پیارے دوستو، اس کو پڑھنے سے فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اس انسان کی مدد فرماتا ہے، اس کو غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی اس وقت شیطان پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا اور اپنے سر پر پتھر اور کنکر ڈال رہا تھا، اس لیے کہ وہ سوچ رہا تھا اب اس کی محنت جو وہ بندوں کو بہکانے میں کرتا ہے، ورغلانے میں کرتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے کرتا ہے، بندوں کو گناہ کروانے میں جو محنت کرتا ہے اس کی محنت برباد ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ایسی صورت عطا فرمائی ہے جو ہر مرض کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر گناہ سے بچنے کا راستہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس عمل کو کسی بھی مصیبت اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو بھی پریشانی اور مشکل ہو، چاہے آپ کی پریشانی روزی کی تنگی کی پریشانی ہو یا غریبی کی پریشانی ہو یا پھر اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہو یا
قرض میں ڈوب جانے کی پریشانی ہو، چاہے جو بھی پریشانی ہو، انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے ختم ہو جائے گی جیسے کبھی پریشانی آپ کو ہوئی ہی نہیں ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو پڑھنے سے جادو اور جنات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، سانپ بچھو کا زہر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کسی سفر میں جا رہے تھے، کچھ دور چلنے کے بعد ایک قبیلے میں پڑاؤ ڈالا، یعنی کہ رات میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا اور ٹھہر گئے تو ایک عورت جو لونڈی تھی یعنی کہ نوکرانی تھی تو وہ آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے یہاں ہمارے سردار کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، اس لیے وہ بہت تڑپ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اور قبیلے میں کوئی مرد نہیں ہے، وہ تمام مرد باہر گئے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی جھاڑنے پھونکنے جانتا ہو تو وہ ہمارے سردار کو ٹھیک کر دے۔ تو اس بات کو سن کر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اس کے پاس گئے اور ان کو جھاڑا، دم کیا تو ان کو فوراً فائدہ حاصل ہو گیا، سبحان اللہ، اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو جب اسے فائدہ ملا تو اس نے 40 بکریاں انعام میں دینے کے لیے اعلان کر دیا اور ان کو دودھ پلایا۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم جھاڑ پھونک بھی کر لیتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی بھی جادو یا منتر نہیں آتا، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ تو اس وقت جب وہ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یعنی کہ مدینہ شریف پہنچے تو ساری باتیں بتائی، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک منتر بھی ہے؟ تو پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ سانپ بچھو اور تمام زہریلے جانوروں کے کاٹنے یا ڈنک مارنے میں فائدہ پہنچاتی ہے، سبحان اللہ، اور زہر کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے کس طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ غریبی سے نجات پانے کے لیے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، ہر قسم کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو ایک پاک صاف برتن میں پانی لے لینا ہے، کسی گلاس یا بوتل میں، لیکن پانی کو ڈھانپ کر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اگر بوتل میں پانی ہے تو اس کا ڈھکن کھول کر رکھنا ہے، اور اگر پانی گلاس میں ہے تو گلاس کا پانی کھلا ہونا چاہیے۔ سامنے رکھ کر سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو سب سے اچھی طرح یاد ہو۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 133 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک بار ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ آسان ہو۔ دوستو، آپ کو اس طرح سے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جلدی میں، تیزی میں نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے تاکہ حرف کی ادائیگی صحیح سے ہو سکے۔ اسی طرح سے 133 بار آپ کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، یعنی کہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر 3 مرتبہ دم کرنا ہے، یعنی کہ 3 بار پھونک مارنا ہے، اور پھونک مارنے کے بعد اگر وہ پانی بوتل میں ہو تو آپ کو بوتل کا ڈھکن لگا لینا ہے، اور اگر گلاس میں ہے تو آپ کو کسی چیز سے، کسی برتن سے وہ گلاس ڈھانپ دینا ہے۔ ڈھکنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے جو ابھی یہ نیک عمل کیا ہے، سورہ فاتحہ کا ورد کیا ہے، اے پاک پروردگار عالم، میں نے جس نیک نیت کے ساتھ پڑھا ہے تو اسے اپنے فضل و کرم سے ہمارے مقصد و ارادے میں کامیابی عطا فرما۔ میں جس کسی بیماری سے پریشان ہوں اس بیماری کو ہمارے جسم سے دور فرما، اور ہماری غیبی مدد فرما، اور ہماری غریبی دور فرما۔ مطلب کہ آپ کے جو بھی خواہشیں ہیں آپ دعا میں اپنی خواہشوں کو ظاہر کریں، پھر اس گلاس کے پانی کو 3 سانس میں بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی جائیں۔ اگر اسے کسی دوسرے کے لیے آپ نے دم کیا ہے تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینے کے لیے کہیں 3 سانس میں۔ پیارے دوستو، یہ عمل آپ کو لگاتار 7 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ چاہے تو آپ جو بھی بیماری ہو، چاہے وہ جو بھی بیماری ہو، 100% جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ پیارے ساتھیو، اب ہم آپ کو غریبی سے نجات پانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، غریبی سے نجات چاہتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا عمل کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ فجر کے نماز کے بعد آپ کو اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی درود آپ کو اچھی طرح یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 100 بار استغفار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں، استغفار جو آپ پڑھیں گے وہ اس طریقے سے پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے آپ کو مطلب 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھیں کہ ہر بار سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ 11 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر
پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنا ہے، دعا مانگنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو یہ عمل اس وقت تک کرنا ہے جب تک آپ کی مشکلیں حل نہ ہو جائے، اور آپ جب چاہیں اس کو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ اس کو جتنا زیادہ دن تک کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، یہ عمل آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کرنے کے بعد جو مانگو گے سب ملے گا۔ آپ مالدار ہو جاؤ گے، آپ کی پریشانی، مصیبتیں، بلائیں، قرض ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرے پیارے دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔